نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھ پر ایمان لانے سے انکار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے معاش سے محروم کر دیا تو انہوں نے مال سے میری مدد کی، اور جب اللہ نے دوسری بیویوں سے مجھے اولاد سے محروم رکھا تو ان سے اولاد عطا فرمائی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ نشست میں سمجھ سکیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہم اپنی زندگی ان کی سیرت سے سیکھتے ہوئے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمیں آج جوائن کریں مذہبی اسکالر ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم، ویلکم۔ اور ہمیں جوائن کریں سیرت اسکالر ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ویلکم۔ اس کے علاوہ نعت خواں ہمارے ساتھ ہوں گے صاحبزادہ محمد سلمان قادری صاحب، آپ کی جانب بھی آئیں گے، کلام آپ سے سنیں گے، لیکن پہلے گفتگو پر باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے آج بات کرنی ہے، بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ سب سے پہلے بتا دیں کہ ان کی شان و مرتبہ کیا بتایا گیا ہے اور کیا مقام اسلامی تاریخ میں ان کا ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ذرا بیان اللہ کو سلامت رکھیں۔ انٹرو میں آپ نے بہت، میں سمجھتا ہوں، بنیادی باتیں ارشاد فرما دی، اور اس عنوان پر جو کتاب و سنت کی روشنی میں ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہا، ان کے فضائل، شمائل، مناقب بیان کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ آپ نے پیش کر دیا۔ بلا شبہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا ہے کہ آپ ام المؤمنین ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام یہ ہے کہ مومن بندہ صرف وہ اللہ کے ہاں شمار ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، عقیدت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرتا ہو، اور ساتھ فرمایا وازواجہ، اور آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے امہات المؤمنین، کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو قیامت تک آنے والے جو مؤمنین ہیں، اللہ نے آپ کو سیدہ خدیجہ کو ان کی ماں ہونے کا اعزاز بخشا، اور اس شان سے یہ اعزاز بخشا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے شادی کی، اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور ماں جی کی عمر 40 سال تھی، اور پھر ان دونوں کا جو تعلق رہا آپس میں 25 سال رہا رشتہ ازدواج، اور یہ 25 سال کی رفاقت جو اتنی طویل گزری، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں جی کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ابھی کہی اپنے انٹرو میں کہ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، جب ماں جی سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نسائی ما غرت علی خدیجہ، کہ مجھے کبھی بھی نبی پاک کی کسی اور بیوی پر ایسا رشک نہیں آیا کہ جو مجھے حضرت خدیجہ سے رشک آتا تھا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، اور اس لیے آتا تھا کہ آپ من کثرت ذکرہا، آپ بڑی کثرت سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے، کانت خدیجہ کانت و کانت و کانت و کانت۔ تو وہاں آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، ایک موقع پر انہوں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول حل کانت الا عجوزا، آپ انہیں یاد کرتے رہتے جو ایک بوڑھی خاتون تھی، عبدالک اللہ خیر منہا، اللہ نے آپ کو ان سے زیادہ اچھی بیویاں دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کلا، اے عائشہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کانت و کانت، خدیجہ ہی تھی۔ وہاں آپ نے وہ جملے ارشاد فرمائے جو بھی آپ نے انٹرو میں بیان کیا ترجمے کے ساتھ۔ آقا فرماتے ہیں آمنت بی ہین کفر بی الناس، جب لوگ میرے ساتھ کر رہے تھے کفر، تکذیب کر رہے تھے میری، اور وہ کافر مار رہے تھے، وہ میرے اوپر ایمان لائی۔ فرمایا صدقتنی، اس نے میری تصدیق کی، کہا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے۔ وواستنی بمالہا، اس نے اپنا سارا مال و دولت میرے دین کی دعوت میں نچھاور کر دیا، اور ساتھ کہا ورزقت منہ ولدن، اللہ نے جتنی میری اولاد ہے نا وہ ساری حضرت خدیجہ سے مجھے عطا کی، سوائے ابراہیم بیٹے کے جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے نبی پاک کو ملا، اللہ نے عطا کی ہے، اس کے سوا باقی آپ کی ساری اولاد ہی ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے تھی۔ اور نبی کریم علیہ السلام جو اللہ پاک نے یہ بشارت دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، ذرا آپ اس پہ غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کی نسل قیامت تک جاری ساری رہے گی۔ تو وہ نسل کہاں سے چلی؟ وہ ماں جی خدیجہ کی، وہ نسبت سے چلی نا، حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ آپ کی بیٹی ہے، حضرت حسین آپ کے نواسے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا۔ پھر یہ اعزاز بخشا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ کفر کر رہے تھے
میری نبوت سے، تو یہ میرے اوپر ایمان لانے کے اعلان کر رہی تھی۔ اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والی، آپ کی اصالت و نبوت پہ ایمان لانے والی وہ ہماری اماں جان ہے۔ سب سے پہلے مردوں میں، بچوں میں، عورتوں میں سب سے پہلے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات، فرمایا کہ سبقت لے جانے والے، اول نمبروں پہ آنے والے، وہ جو اول نمبروں پہ آنے والے ان میں بھی اول نمبر آپ کا ہے، جو سبقت لے جانے والے ہیں ان میں بھی اول نمبر آپ کا ہے۔ اور آپ کو پھر اللہ پاک نے یہ مقام بخشا نا، فرمایا جو اول نمبر آنے والے تھے نا ان کا مقام یہاں سے پہچانو کہ جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بن گئے، اللہ تو ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے وہ راضی ہو گیا، اللہ نے ان کو جنتیں عطا کر دی۔ تو یہاں ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ وہ اول نمبر ہیں، وہ اول نمبر ہیں کہ جن کے بارے میں جبریل امین فرماتے ہیں حاذی ختیجہ قد اتتک باناء فیہ ادام او طعام او شراب، اے نبی کریم علیہ السلام، یہ آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں کھانے کی ٹرے لے کر، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں فقرأ علیہ السلام من ربہا عز وجل ومنی، تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ جبریل آئے ہیں اور آسمان سے یہ پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے خدیجہ میں اللہ، میں خالق کائنات تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس لیے کہتے ہیں علیہ السلام، جب بھی ان کا نام لیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں علیہ خدیجہ علیہ السلام، کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا، اور ساتھ کہا ومنی، آقا میرا سلام بھی ان کو پیش کر دیں، کہ جبریل بھی سلام پیش کر رہے ہیں۔ یعنی وہ ذات جو کہ پوری کائنات کی مالک ہے وہ ان کو سلام پیش کریے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا اسلام کے فروغ میں بھی بہت بڑا اور اہم کردار رہا ہے، اور بہت سی قربانیاں انہوں نے دیں، وہ قربانیاں کیا ہیں اور اسلام کے فروغ میں کیا ان کا کردار رہا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان جس سے اس بزم میں برکت ہے، میں سمجھتا ہوں ایک ایسا متبرک اور روح پرور ذکر ہے، ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کا کہ جن کا ذکر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی راحت جہاں ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا۔ تصور کیجئے اس ہستی کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جو اس محبوب رب العالمین کی بھی محبوبہ ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ ایسی والہانہ عزت افزائی والا معاملہ فرمایا، ایسی شفقت اور قربت جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت کی آپ کو حاصل ہوئی۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور کی زندگی میں تو یہ ظاہری طور پر تو حضور کی زندگی میں آپ کی قربت کے بعد یہ معاملات لوگوں پر ظاہر ہوئے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے بہت پہلے انہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب کر رکھا تھا۔ آپ تصور کیجئے حضور کے حرم میں عزت پانے والی ساری ہماری مقدس ماؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب کے حوالے سے سب سے قربت کا رشتہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ آپ اکلوتی قریش سے آپ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا حصہ بنتی ہیں۔ پھر جیسے قبلہ شاہ صاحب نے کیا خوبصورت منظر جو ہے اس میں ہمیں شریک کیا اور ہماری روحوں کو معطر کیا کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ محبت اور شفقت کا یہ معاملہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذکر کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس ایک خاتون کے لیے سب سے زیادہ کلمات خیر سنے، وہ ایک ہستی اگر میں بیان کروں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان کا اسم ذاتی لیتے ہوئے نہیں سنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو پکارا کرتے محسن اسلام کہہ کے پکارا کرتے۔ اب تصور کیجئے وہ اسلام جو اللہ کی ساری مخلوق پر اس کی رحمت بن کر آیا، اس کا احسان